کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں سفر سے آ رہا تھا، ایک جگہ بیان طے ہو چکا تھا، اب میں وہاں سے واپسی پہ آ رہا تھا کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک چارپائی پہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، جب میں اس کے قریب گیا کہ اس کے دانت پیلے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا کہ اس کی حالت ختم ہو چکی تھی۔ جب میں اس کے قریب گیا اس نے مجھے بلایا، مولانا یہاں آئے۔ جب میں اس کے پاس گیا اس نے کہا کہ آپ مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ میرے بنگلے، یہاں پر میرے بنگلے تھے، یہاں پہ میری گاڑیاں تھی، یہاں پہ میرے کارخانے تھے، یہاں پر میرے بنگلے تھے۔ میں بڑا آدمی تھا، میں ایک شیر آدمی تھا، میں شہزادہ تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہوا کیا؟ میں کہا کہ میں آپ کو عبرت کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کہ ایک مرتبہ کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گنڈے دوستوں کے ساتھ، عیاش دوستوں کے ساتھ میں ایک مرتبہ سنیما ہال سے واپس آ رہا تھا، شراب کی سی حالت میں تھا، نشے کی سی حالت میں تھا، رات کے وقت میں گھر آ رہا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا میں نے ماں سے کہا ماں مجھے کھانا دے دو، ماں مجھے کھانا دے دو۔ ماں نے بڑی محبت کے الفاظ سے کہا، ماں کی ممتا، ماں کی محبت۔ ماں نے کہا بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہیں روز پولیس لے کے جاتی ہے، تم ان بدماش عیاش دوستوں کے ساتھ تم پھرا کرتے ہو، سنیما ہال جاتے رہتے ہو، اور تم نے اپنی کیا حالت کر دی ہے؟ تمہارے باپ ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں ایسی نہیں ہے، تمہارے دادا ایسے نہیں تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ چونکہ وہ بچہ غصے میں تھا، وہ بچہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے جوتا اٹھا کر ماں پہ مارنا شروع کر دیا، اور غصے کی حالت میں ماں کو پیٹنا شروع کر دیا جوتے سے، اور اتنے میں ایک جوتا اس کے ماں کے منہ پہ پڑا، اور یہ جو ماں کے منہ پہ جوتا پڑا تو ماں کی دل سے ایک آہ نکلی، ماں کی دل سے آہ نکلی۔ ماں نے کہا اے اللہ تم نے مجھے بچہ اس لیے دیا تھا کہ یہ مجھے جوتے مار دے، اے اللہ اب میں یہاں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اب مجھے اور ہمت نہیں ہے میں جوتے اور کھاؤں، اور ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد ماں نے کہا اے اللہ اس کتے کو، جس کتے نے میرے اوپر جوتے مارے ہیں، اے اللہ اس کتے کو دنیا میں بھی برباد کر دے، آخرت میں بھی برباد کر دے۔ اب یہ ماں کی دعا لگ گئی، اس بچے کو بد دعا لگ گئی۔ اب یہ بچہ چلا گیا غصے کی حالت میں، جس طرح آج ہم لوگ ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصے کی حالت میں اوپر کمرے میں چلے جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ یہ آدمی بھی، یہ لڑکا بھی اوپر چلا گیا کمرے میں، اور رات کو سویا۔ کہا کہ رات میں مجھے پیر میں اتنا شدید درد اٹھا، جب میں صبح اٹھا تو ٹانگ پوری پھول گئی تھی، اتنی ٹانگ ہو گئی تھی کہ میری ٹانگ پوری پھول گئی تھی۔ میں تمام ہاسپٹل میں گیا، میں لاہور کے ہاسپٹل میں گیا، میں فلانی ہاسپٹل میں گیا، کہ کہا کوئی علاج نہیں ملا، آخر کار مجھے اس ٹانگ کو کاٹنا پڑا۔ اتنے میں یہ درد دوسرے ٹانگ میں منتقل ہو گیا، اور میں اپنے ٹانگوں کو کاٹتا رہا۔ میرے اولاد بھی میرے نافرمان بن گئے، میرے بچے بھی میرے نافرمان بن گئے، اور میں اس اسٹپائی پہ رہتا ہوں، نہ میرے بچے میرے رہے، نہ والدین میرے رہے۔ میں پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ کہا کہ اب میں بھیک مانگتا ہوں، کوئی بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد حالت یہ ہوئی، اب میں یہاں پڑا رہتا ہوں، میں ترستا ہوں، کبھی میرا بچہ مجھے ابا بولے، کبھی میرا بچہ مجھے پاپا بولے، میں اس کے لیے ترستا ہوں، اور مجھے کتے کی طرح کھانا پھینکتے ہیں، کتے کی طرح میرے سامنے کھانا پھینکتے ہیں۔ کہا یہ سب جو میرے ساتھ ہوا یہ ماں کی بددعا کے ذریعے ہوا، یہ ماں کی بددعا سے ہوا، کہ میں دنیا میں بھی برباد ہوا، میں آخرت میں بھی برباد ہوا۔ اس کے بعد اس نے اس مولانا سے کہا کہ ہاتھ پکڑا، کہا کہ میرا روٹا ہوا رب مجھے راضی کرا دو، میرا اللہ سے مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کی بددعا نے کیا حالت کر دی اس بچے کی، اس بچے کی کیا حالت کر دی۔ اس کے بعد اس مولانا نے کہا کہ اس کے بعد کہ وہ نیچے گر گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کے بعد اس کی آنکھیں نہیں کھلی، یعنی اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ کہ جب میں نے اس کے ٹانگوں سے پردے کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا، کہ اس کے دونوں ٹانگوں سے پیپ نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا۔ یہ اس کی حالت تھی میرے بھائیوں، اور سب کہہ رہے تھے یہ وہ کتا ہے جس کتے نے اپنے ماں کے اوپر جوتے مارے،
یہ حالت ہے میرے بھائیوں. اگر ہم اپنے والدین کے نافرمان بنیں گے، اپنے والدین کی